عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادۃ الزور. کتاب الدیات. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات، یا آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ان میں سب سے پہلی کون سی چیز ہے؟ شرک، اللہ کا انکار یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا. دوسرا گناہ قتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا بے قصور. اور عقوق الوالدین کا مطلب ہے دونوں یا کسی ایک کے ساتھ صلہ رحمی کو کاٹ کر ان کی نافرمانی کرنا، یا گناہ کے کام کے علاوہ ان کی مخالفت کرنا، نیکی کے کاموں میں ان کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ عقوق الوالدین میں آتا ہے. یعنی ان سے رشتہ نہ رکھنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا. ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ دوسرے درجے پہ بیان کیا ہے، جیسا کہ اس کو اس حدیث میں ضمناً اللہ کے حق میں داخل کیا گیا ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور والدین کے حسن سلوک میں یہ حدیث کافی ہے. کون سی؟ کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور قول الزور، زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ایسی جھوٹی گواہی دینا جس کے ذریعے وہ باطل تک پہنچے، حرام کام تک پہنچے، تھوڑی مقدار میں گواہی ہو یا زیادہ. تو سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کسی بھی صورت شرک نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جان جانے کا خطرہ ہو. ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے. پھر ہے جان کی حرمت. مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. ایک مومن کا قتل کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. ایک انسان کو قتل کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ ایک کی بجائے اگر 1000 لوگ اس قتل میں شریک ہیں، مشورے سے یا اشارے سے یا مالی طور پر، تو سب کے سب اس کی سزا بھگتیں گے. اسی طرح ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے. بے جا خون بہانا جنت کے دروازے پر رکاوٹ بنے گا. پھر والدین سے حسن سلوک، والدین کی نافرمانی حرام ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے. وہ کہتے ہیں کھا لو، کہتے نہیں ہمیں نہیں کھانا. وہ کہتے پڑھ لو، نہیں پڑھنا. کچھ کر لو، کچھ نہیں کرنا. سو کے اٹھ جاؤ، نہیں اٹھنا. ہر چیز میں ان کو ستا رہے ہوتے ہیں. تو صرف اس وقت نافرمانی ہو سکتی ہے جب وہ کسی حرام کام کا حکم دیں، کسی گناہ کا حکم دیں. لیکن اگر وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دے رہے تو پھر ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. تو پھر آپ دیکھیے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں گی جہاں دن رات ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے. ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی: والدین کا نافرمان، بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. ان لوگوں کے تو باقی نمازیں وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میک شور کرے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے، نہ کہ تکلیف کا. والدین کو رلانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے، دوسرے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرے دیوس، وہ بے غیرت مرد جو گھر والوں میں بے حیائی برقرار رکھتا ہے، اپنی بیوی، بہن، بیٹی وغیرہ کو بے حیائی سے نہیں روکتا. اور 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، نمبر 2 عادی شرابی، اور نمبر 3 دے کر احسان جتانے والا. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ماں باپ کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی بھی جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابن مسعود موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے.
پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تو یہ چند کبیرہ گناہوں کا ذکر تھا جن سے بچنا ضروری ہے، جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. استاذہ میں نے کوشچن پوچھنا ہے کہ پیرنٹس کی جو نافرمانی ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیں. جس طرح کبھی کبھی ہماری امی آتی ہیں روم میں، تو ہمارے اپنے روم میں الماری کوئی ہوتی ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہیں اس کو کر لیں، تو ہم یعنی اس وقت نہ کریں، 1-2 دن لگا دیں. تو کیا ایسی آپ چیزیں ان بھی سے آتی کہہ ہیں؟ دیں میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ٹھیک کر لوں گی، آپ بالکل فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے، اور نیت بھی ہو، صرف ٹال مٹول نہ ہو. اور استاذہ جس طرح اسٹڈیز کا بہت ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھنا ہے اور پیرنٹس کہتے ہیں آپ یہ پڑھیں، تو کیا وہ بھی پھر اسی میں آتا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ والدین اگر حق پر ہوں تو آتا ہے، اور اگر ناحق کہہ رہے ہو تو نہیں. زیادہ یہ جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے یہ سب سے کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں، اور جو جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی ہے تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہے. ہم گواہی وہی سمجھتے ہیں جو ہم عدالت میں کھڑے ہو کے دیں، لیکن ایک گواہی وہ بھی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کے ڈر سے گواہی دے دے کہ میرا مالک سچا ہے. یا والدین بھی ایسا کرتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اب باپ کے سامنے اپنے بچے کو بچانے کے لیے گواہی دے دیتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہی آئے گا.